اپنی 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ 60 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کی زندگی میں کتنے گھنٹے ایسے گزرے جہاں آپ کی ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں صرف دین تھا، دنیا نہ تھی، تو میرے پیارے یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج کے اس دن کو یاد رکھ لیجئے گا۔ جب کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سا لمحہ تھا، کتنے گھنٹے کا وقت تھا جہاں صرف دین تھا، دنیا نہ تھی، تو کہہ دینا کہ ہم جشن شیخ اعظم میں بیٹھے تھے اور تقاریر سماعت فرما رہے تھے، اس وقت صرف دنیا تھی، دنیا نہ تھی، صرف دین تھا ہمارے ذہن میں۔ اس لیے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ اس کپڑے کے شامیانے کے نیچے نہیں ہیں، حقیقت میں آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے۔ یہ آپ کی زندگی کے لیے کتنا خوش آئین لمحہ ہے، اور یہ موقع کس نے دیا؟ اللہ کے ایک محبوب و مقبول بندے نے دیا۔ بہانہ اس کا نام بنا، اس کی جشن بنا، اس کی یاد بنی، اور سعادتیں یہ ملی کہ آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھ گئے، اور 1 گھنٹے نہیں، آپ نے 4-5 گھنٹے گزارے۔ تو یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی بھی ہے، فیروز بختی بھی ہے۔ ہم اپنے رب کے اس فضل پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے موقع عطا کرتا ہے اور ہمارے دلوں میں اپنے محبوبین کی محبت کو ڈالتا ہے۔ وہ محبتیں ہمیں کھینچ کر ایسی محفلوں میں لے آتی ہیں، اور ہمارا وقت ایسا گزرتا ہے کہ جہاں صرف دین ہوتا ہے، جہاں دنیا نہیں ہوتی۔ حضرات، تقریر آپ نے سماعت فرمائی مفتی معین الدین صاحب قبلہ سے، اور ابھی آپ کو پھر سننی ہے جناب سید امین الدین صاحب قبلہ کی تقریر، امین القادری صاحب کی تقریر سننی ہے آپ کو۔ ظاہر ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ حضور شیخ اعظم میرے والد گرامی تھے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شیخ اعظم نے کیا کیا، دنیا سے کیا لیا اور دنیا کو کیا دیا۔ میں سب کو دیتا ہوں، ایک آفر کرتا ہوں، آئیے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں سے جب کوئی کام لیتا ہے نا تو اس کی طبیعت بھی بدل دیتا ہے، اس کی سوچ بھی بدل دیتا ہے، اس کی زندگی بھی بدل دیتا ہے۔ شیخ اعظم کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لو، انہوں نے صرف دیا ہی ہے، لیا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ بھی لیتے ہوتے تو 2-4 شہروں میں ان کے بھی کچھ فلیٹس ہوتے، کچھ پراپرٹی ہوتی، کچھ جائیداد ہوتی، کچھ مکانات ہوتے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شیخ اعظم کے وصال کے بعد، جسے کہتے ہیں نا وراثت میں، ہمیں صرف اپنا ایک آبائی مکان ملا ہے جو کشوشے میں ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے۔ اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ غلط ثابت کر دیجیے، لیکن ہاں شیخ اعظم نے دیا بہت کچھ ہے، اس زمانے میں دیا ہے اہل سنت والجماعت کو، ان علاقوں میں دیا ہے جہاں علاقوں میں جانا ایک انسان اپنے لیے محال سمجھتا تھا، وہاں بیل گاڑیوں پہ جا کر لوگوں کی دین کی حفاظت بھی کی ہے، اور اس حفاظت کو مستحکم بنانے کے لیے دینی ادارے بھی قائم کیے ہیں۔ آپ دیناج پور کا علاقہ اٹھا لیجئے، بہار کا پورنیہ ہے، کشن گنج ہے، یہ سب جو علاقے ہیں مضافات ہیں۔ شہروں میں تو اس طرح کے کام لوگ سبھی کر لیتے ہیں،
لیکن بہت ہی خوردہ گاؤں میں جا کر جہاں سڑکیں بھی نہ ہو، جانے کا کوئی سامان اور سادھن بھی نہ ہو، وہاں جا کر یہ کام کرنا ظاہر ہے کہ یہ بڑے پرعزم لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں نے شیخ اعظم کی زندگی کو جتنا دیکھا، جتنا سمجھا، کہ ان کو پوری زندگی میں سب سے زیادہ جو طلب تھی، جو شدت سے انہیں بے چین کرتی تھی، وہ ایک فکر تھی کہ میں لوگوں کے عقائد کی حفاظت کیسے کروں، اس کے لیے کیا کروں کہ لوگ گمراہ نہ ہوں اور اہل حق بن کر رہیں، عقیدے حق پر رہیں۔ زندگی بھر اس کی کوششیں کرتے رہے وہ، پوری زندگی، ان کی عملی زندگی آج بھی یہ ثبوت ہے۔ ہمارے باہر سے بھی مہمان آئے ہوئے، آپ چلے جائیے، بنگلہ دیش چلے جائیے۔ ایک زمانہ تھا کہ بنگلہ دیش میں علماء اہل سنت کی ایک بڑی کثیر تعداد تھی، وہ سب ہندوستان میں آ کر پڑھ کے گئے، وہاں پہ دینی خدمات کی، لیکن زمانہ گزرتا گیا، وہ لوگ سب دنیا سے رخصت ہوتے گئے، پھر یہاں آ کر پڑھنا وہاں کے لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا۔ تو وہاں پر دیوبندیوں نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، بڑے بڑے ادارے قائم کیے، لیکن سنیوں کا کوئی مضبوط ادارہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں سے پڑھ کر نکلنے والا بچہ لوگوں کے عقیدے کا تحفظ کر سکے۔ خطاب کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ آج کل عموماً اسٹیج پر جتنے بھی خطیب ہیں نا، میں آپ سے بتا دوں نا، سب مدرسے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے نصاب بھی مکمل نہیں کیا ہے اور بہت کامیاب مقرر ہیں اسٹیج کے۔ وہ بات چھوڑ دیجیے آپ، لیکن زمین پر کام کرنا، عقیدے کے تحفظ کے لیے کام کرنا ایک بڑا بنیادی کام ہوتا ہے۔ شیخ اعظم نے بنگلہ دیش میں اس ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ ایک دوسرا ملک ہے، زبان وہاں کی بنگلہ ہے، کوئی فارسی، اردو، عربی پڑھنا نہیں چاہتا۔ وہاں تو بخاری شریف کو بھی بنگلہ میں کر دیا گیا ہے، مسلم شریف بھی، اور اس کی تلخیص ہے، پوری بخاری بھی نہیں پڑھائی جاتی، چند احادیث بنگلہ میں، بس یہی نصاب میں وہاں پہ۔ یہ علمی زبوں عالی کا حال تھا۔ تو والد صاحب نے بڑی شدت سے محسوس کیا، کہا کہ میں یہاں درس نظامیہ کا ایک مدرسہ قائم کروں گا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ سوال یہ ہے کہ قائم تو کر دیں گے، پڑھے گا کون؟ یہاں کی زبان تو بنگلہ ہے، یہ فارسی کون پڑھے گا؟ اردو کون پڑھے گا؟ یہ عربی کون پڑھے گا؟ تفسیر کون پڑھے گا؟ بیضاوی مدارک یہ سب پڑھے گا کون؟ ہدایہ پڑھے گا کون؟ شرح عقائد کی کتابیں پڑھے گا کون؟ والد صاحب نے کہا کہ جب میں ادارہ قائم کروں گا تو پڑھنے والے بچے بھی مل جائیں گے۔ پھر انہوں نے تمام علماء بنگلہ دیش کو بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نصاب مدرسے میں قائم ہو۔ والد صاحب نے مدرسہ قائم کیا، ماشاءاللہ 5 منزلہ ہے، کتنے منزلہ ہے ہمارے؟ 6 منزلہ عمارت مدرسے کی قائم کی، 3 منزلہ مسجد بنائی، ہاسٹل ابھی بننا باقی ہے، 400-500 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اور بحمدہ تعالی اس پچھلے 10-12 سالوں میں ہم نے اس ادارے سے 2 بیچ نکالے ہیں جو عالم و فاضل بن کر نکلے ہیں، جو عربی بھی پڑھنا جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، اور سب بنگالی کے بچے ہیں۔ اور آج وہ بنگلہ دیش کے مختلف مدرسوں میں جا کر خدمت کر رہے ہیں۔ جو تعمیری کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ذہن بھی تعمیری ہوتا ہے۔ تو والد صاحب کی پوری زندگی میرے سامنے ہے۔ جب باہر سے آتے تھے تو سب سے پہلے خانقاہ جاتے تھے، بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی ان کو، پہلے خانقاہ جاتے تھے، 1 مہینے سے واپسی ہوتی تھی، خانقاہ جاتے تھے، پہلے خانقاہ کی تعمیرات کا کام دیکھتے تھے، مدرسے کو دیکھتے تھے، جب اس سے فارغ ہوتے تھے تو گھر جاتے تھے۔ تو شیخ اعظم کی پوری زندگی اسی جد و جہد میں گزری ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، راہ مولا میں رضائے مولا کے لیے کوئی زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک جیتی جاتی تصویر، نعروں سے شخصیتیں نہیں بنتی ہیں، ورنہ جب تک شخصیتیں زندہ ہوتی ہیں نعرے زندہ رہتے ہیں، شخصیتیں دنیا سے گزر جاتی ہیں، نعرے بھی دھیمے پڑنے لگتے ہیں۔
وہی شخصیتیں زندہ رہتی ہیں جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، تو پھر ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہر مومن کے قلب پر رب القا کر دیتا ہے۔ آج شیخ اعظم نہیں ہے، لیکن آپ کے دلوں میں ان کی محبتیں ہیں، یہ ان کی محبوبیت کی علامت ہے۔ ہماری آپ ہندوستان میں 365 دنوں میں سینکڑوں تقریریں سن سکتے ہیں، ہر تقریر میں شیخ اعظم کا ذکر نہیں کرتا ہوں میں، اس لیے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ مخدوم سمنا کا ذکر نہیں کرتا میں، اس لیے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ مخدوم سمنا ہمارے نعروں سے نہیں بنے۔ شیخ اعظم ہمارے نعروں سے نہیں بنے، مخدوم المشائخ سرکار کلا ہمارے نعروں سے نہیں بنے، ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت شفیع میاں ہمارے نعروں سے نہیں بنے، وہ بنے ہیں رب کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہونے سے، اور جو رب کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہو جاتا ہے، اللہ پاک پھر ہر مومن کے دل پر اس کی محبت کو القا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے غوث اعظم کو تو نہیں دیکھا، نہ غوث اعظم کو دیکھا ہے، نہ غوث اعظم کو سنا ہے، نہ وہ زمانہ پایا ہے، لیکن کون ایسا مومن بندہ ہوگا جس کے قلب میں غوث اعظم کی محبت نہ ہوگی، ان کی تعظیم نہ ہوگی، ان کی تکریم نہ ہوگی۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کے ذکر سے غوث اعظم کو لوگوں نے جانا، جناب والا یہ بات نہیں ہے۔ جو مومن ہوگا اللہ کے ان محبوبین کی محبتیں ان کے سینوں میں ہوں گی۔ ہاں، منافق اس سے محروم ہے۔ منافق اگر کسی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے، اس سے نفرت یا اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تو جس سے دعویٰ کرتے ہیں اس کی بھی محبت نہیں ہے ان کو، چونکہ محبت میں نفرتیں نہیں ہوتی، محبت صرف محبت چاہتی ہے۔ نفرت ایک نجاست ہے اور ایک محبت ایک پاکیزہ چیز ہے، تو پاکیزگی میں نجاست کو ملاؤ گے تو وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو جو مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ہر اللہ کے دوست بندوں کی محبتیں ہوتی ہیں، تو آپ کو بھی وہ محبتیں یہاں کھینچ لائی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے شیخ اعظم کی زندگی باقی تو علماء بتا ہی رہے ہیں، میں تو ان کا بیٹا ہوں، میرے اپنے کچھ احساسات ہیں، اور میں طبیعتاً شخصیت پرست نہیں ہوں، میں طبیعتاً و مزاجاً قطعاً شخصیت پرست نہیں ہوں۔ میرے نزدیک وہ ایک امام بھی بڑا تعظیم و تکریم کا حق رکھتا ہے جو کسی گاؤں میں 5 مقتدیوں کو اپنے پیچھے نماز پڑھا رہا ہے۔ دین کے ایسے خادم کی بھی میں تعظیم کرتا ہوں۔ تو بظاہر جس کی خدمتیں ہوتی ہیں دین کے حوالے سے وہ سب باعث تعظیم و تکریم ہوتے ہیں، اور میرا یہی مزاج ہے کہ میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، ان کی تعظیم بھی کرتا ہوں۔ تو شیخ اعظم کی زندگی جو میں نے عملی زندگی دیکھی، ایک جنون تھا ان کا دین و سنیت کے حوالے سے۔ مدرسے قائم کرو، بچوں میں علمی ذوق پیدا کرو، سنیت کا مبلغ بناؤ انہیں۔ اور شیخ اعظم کوانٹٹی کے قائل نہیں تھے، وہ کوالٹی کے قائل تھے۔ بچوں کو عالم دین بنا دو صرف پگڑی باندھ کر، اور وہ کسی صلاحیت کے مالک نہ ہو تو آپ نے ان کے تو ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اگر وہ عالم نہ ہوتا تو مزدوری کر کے گھر چلا لیتا، اینٹیں اٹھا کر گھر چلا لیتا۔ آپ نے عالم بنا دیا تو وہ اینٹیں بھی نہیں اٹھا سکتا۔ شیخ اعظم فرماتے تھے کہ مدرسے میں جن بچوں کو داخلہ لیا جاتا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ایسا پختہ عالم بنایا جائے کہ وہ عالم بننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں عالم ہوں، ان کو پچھتاوا نہ ہو کہ میں عالم ہو کر کے میری ساری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے میرے ہاتھ پیر بن گئے ہیں۔ تو یہ ان کی سوچ تھی میرے پیارے، اور ان کی عملی زندگی کی زندہ مثال آپ جا کے پوروانچل کے علاقے میں، دیناجپور کے علاقے میں، یو پی کے بہت سے علاقوں میں آپ جا کے دیکھ لیے کتنے مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں۔ گھر تو نہیں بنایا، گھر تو آج بھی ویسے ہی ہمارا ہے جیسے پہلے تھا، اس میں کوئی تعمیر نہیں ہے،
لیکن مدرسے کتنے بنا ڈالے، خانقاہیں کتنی بنا ڈالی، مسجدیں کتنی بنا ڈالی، آپ شمار کر سکتے ہیں میرے پیارے۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندوں کی علامت ہوتی ہے، جہاں ایک انسان کسی ایسے کام کو، دین کے کام کو کرنا اپنے لیے ناممکن سمجھے۔ اولیاء کرام کی شان یہ ہوتی ہے کہ اولیاء کرام اس ماحول میں پہنچ کر اور دین کے احکام اور دین کا کام کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام ہے، اسلام، اس پر عمل کرنا، دین کی اشاعت کرنا، احکام پر عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، ہر مقام پہ ممکن ہے، ہر دور میں ممکن ہے۔ یہ اولیاء کرام کا خاص کام ہے، خاص کام ہے میرے پیارے۔ یہ میسج دیتے ہیں یا ایک عام مسلمان کسی ایسے علاقے میں، ایسے ماحول میں، ایسے زمانے میں، ایسی جگہ پر یہ محسوس کرے کہ یہاں پر دین کا کام کرنا، یہاں پر احکام کی ادائیگی کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، تو اولیاء کرام کا پیارے بس کام وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ایسے ماحول میں، ایسے مقام پر پہنچ کر اور اسلام کے احکام پر، اسلام کا کام کر کے، دین کا کام کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے پیارے سنو، یہ اسلام ہے، اسلام، اس پر عمل کرنا عرب میں بھی ممکن ہے، کویت میں بھی ممکن ہے، بحرین میں بھی ممکن ہے، یونائٹڈ عرب امارات میں بھی ممکن ہے، قطر میں بھی ممکن ہے، تو رشیا میں بھی ممکن ہے، جاپان میں بھی ممکن ہے، سوئٹزرلینڈ میں بھی ممکن ہے، سوئٹزرلینڈ کی برف پوش پہاڑیوں پہ بھی ممکن ہے، ٹوکیو جاپان میں بھی ممکن ہے، بیجنگ چائنا میں ممکن ہے، ہانگ کانگ میں ممکن ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام، اس پر عمل کرنا ہندوستان بھی ممکن ہے، اس گووند پور کی سرزمین پر بھی ممکن ہے، آگرہ میں بھی ممکن ہے، کاشی میں بھی ممکن ہے، متھرا میں بھی ممکن ہے، اجودھیا میں بھی ممکن ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام، اس پہ عمل کرنا ہر زمانے میں اور ہر جگہ ممکن ہے، کسی زمانے میں ناممکن نہیں۔ یہ اولیاء کرام کا خاص کام ہوتا ہے میرے پیارے۔ اس تناظر میں آپ شخصیات کا جائزہ لیں، شخصیات کا جائزہ لیں۔ اب یہ آج کا دور ہے کہ آج یہ ولایت پوسٹروں سے بانٹی جاتی ہے، پوسٹروں میں، یہ ولی ہیں، یہ قطب ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، خدا را اپنی اس بے چین تمناؤں کو اپنے قابو میں کیجیے۔ بعد نبوت ولایت بہت اہم چیز ہے اس امت محمدیہ میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ولایت کیسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست۔ عجیب بات ہے، یہ تو وہی بات ہو گئی عجیب سی کہ آپ سڑک پہ نکلیے اور کہیے کہ یہ محمود میاں کا دوست ہے۔ کمال ہے بھائی، میرا دوست میں بناؤں گا کہ آپ بنائیں گے؟ بولو نا میرے پیارے، آپ بناؤ گے میرا دوست کہ میں بناؤں گا؟ تو اللہ کا دوست اللہ بنائے گا کہ آپ بناؤ گے؟ اللہ بنائے گا، تو پھر آپ کیوں بناتے پھر رہے ہو؟ آپ کیوں بناتے پھر رہے ہو؟ میرے پیارے، یہ کام رب کا ہے، جسے وہ قبول کر لے۔ اللہ کا دوست، اس کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ جس بھی اللہ کے ایسے بندے کی محبت مومنوں کے سینوں میں پیدا ہو جائے، سمجھ لو وہ مقبول بندہ ہے، وہ محبوب بندہ ہے۔ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اولیاء کرام سے یہ زمین کبھی خالی نہیں ہے، نہ رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ چائنا نے بے شمار سامان بنا ڈالے، جو جاپان بناتا ہے اس کی ڈپلیکیٹ چائنا فوراً بنا دیتا ہے، اور جاپان سے زیادہ چائنا کا مال مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ لیکن چائنا کے پروڈکٹ سے یہ مطلب تھوڑی کہ جاپان نے بنانا بند کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جاپان کے مال تک رسائی بہت کم لوگوں کی ہے، چائنا کے مال کی طرف زیادہ لوگ بھاگتے ہیں۔ ایسے ہی میرے پیارے، اس روئے زمین پر اولیاء کرام کی کمی نہیں ہے، ہیں، اس لیے کہ اگر
اولیاء کرام اس زمین پر نہ ہو تو یاد رکھو کہ جب تک اللہ کا ایک دوست بندہ اس روئے زمین پر ہے قیامت نہیں آئے گی. اور ابھی قیامت نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب دوست بندہ ہے. اور ان دوست بندوں کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک ایک بھی انسان اس زمین پر زندہ ہے، ایک بھی انسان، اللہ کے دوست بندوں کی ضرورت باقی ہے. باقی ہے. یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں نا ایک پردہ ڈال دیا ہے لوگوں نے کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولیوں کو پہچاننا آسان نہیں. کس اعتبار سے پہچاننا آسان نہیں؟ اگر ولی پہچاننے کی چیز ہی نہ ہو تو ہمارے کام کس آئے گی؟ اگر ہم ولی کو پہچانیں گے نہیں تو پھر ولایت ہمارے کس کام کی؟ تو میرے پیارے یہ غلط ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ولیوں کو پہچاننا آسان نہیں، ولیوں کو ان کے مقام کے اعتبار سے پہچاننا آسان نہیں، اس لیے کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، اس کے مقام کو ولی پہچانتا ہے. لیکن اگر ولی کو پہچانیں گے ہی نہیں تو پھر ولایت ہمارے کس کام کی؟ میرے پیارے، اللہ نے کسی بھی چیز کو ہماری عقلوں پر، ہماری سمجھ پر نہیں چھوڑا ہے. یہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے. زندگی کے کسی بھی پہلو میں آپ کو دین کے معاملات میں اپنی تمناؤں اور خواہشات اور اپنی عقلوں سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. دین نے مہر لگا دی ہے، تمہاری تمناؤں پہ کچھ نہیں چھوڑا ہے. ہم پہچانے کیسے؟ تو آگے ہی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تو میرے دوست ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں، جنہیں کوئی غم نہیں. مولا وہ کون لوگ ہیں؟ مولا وہ کون لوگ ہیں جو تیرے دوست ہیں؟ تو قرآن ہی کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور زندگی کے ہر لمحہ مجھ سے ڈرتے رہے. زندگی کے ہر لمحہ مجھ سے ڈرتے رہے. اب آپ کسی کو آسمانوں میں اڑتا ہوا دیکھ لیجئے گا تو ولی مت کہہ دیجیے گا دھڑ سے، جو عادت ہے آپ کی. یہ چھو چھا ہو ہا، آنکھ لال پیلی کرنا، کیلے ہاتھ میں نکال دینا، غائب کر دینا، یہ سب شوبدے تو سڑکوں پہ دکھائے جاتے ہیں. یہ ولایت نہیں ہے، یہ دوست بندوں کا کام نہیں ہے. ایک ولی اپنی ولایت کو اس قدر چھپاتا ہے جتنا آپ اپنے ستر عورت کو چھپانے کا اہتمام کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ ایک ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے. کیوں کہ اگر اس کی ولایت اور اس کی کرامت کو آپ جان لیں گے، دیکھ لیں گے، تو آپ تو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں نا، پھر سب کچھ اسی کو مان کے اسی کے ارد گرد گمنڈانے لگیں گے. اور ولی دنیا میں آتا ہے بھٹکو ہوئوں کو رب سے ملانے کے لیے. وہ کس لیے آتا ہے؟ بھٹکو ہوئوں کو رب سے ملانے کے لیے. اور آپ کمزور ہیں، اگر یہ جان جائیں کہ یہ اللہ کا ولی بندہ ہے تو آپ اسی کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، رب کو بھول جائیں گے. اس لیے ایک ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے، اپنے مقام کو چھپاتا ہے، جو کہ وہ تو آیا ہی ہے آپ کو رب سے ملانے کے لیے. تو میرے پیارے، تو کسی کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھنا تو فوراً ولی نہ کہہ دینا، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ ایمان والا ہے کہ نہیں. اچھا ایمان والا ہے، پھر دیکھنا تقوی والا ہے کہ نہیں، تقوی والا ہے کہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ظاہراً جو تقوی ہے وہ تو نظر آ جائے گا، باطناً تقوی والا ہے کہ نہیں وہ کیسے جانو گے؟ اس لیے کہ محفل میں تو سبھی متقی ہو جاتے ہیں، تنہائیوں میں متقی کون ہے یہ کیسے جانو گے؟ تنہائیوں میں متقی کون ہے؟ محفلوں میں تو سبھی متقی ہو جاتے ہیں. زندگی کے ہر لمحہ ڈرنے والا یہ رب سے ہے، محفلوں میں تو ہے، تنہائیوں میں بھی ہے، یہ کیسے جانو گے؟ اب اس کو جاننے کے لیے آئیے آقا رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آقا فرماتے ہیں، آج شیخ اعظم کی محفل میں آئے تو کچھ لے کر جاؤ. آقا فرماتے ہیں کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک کچھ مت کہو جب تک کہ اس سے 3 معاملات نہ کر لو. اسے اپنا پڑوسی بنا لو، اس سے لین دین کر لو، اس کے ساتھ سفر کر لو. پڑوسی بناؤ گے تو آپ سے چھپے گا نہیں کہ اس کے گھر کے اندر کا ماحول کیا ہے. باہر تو دینداری ہے، گھر میں بھی دینداری ہے کہ نہیں ہے، اس سے نہیں چھپ سکتا پڑوسی سے.
سفر کرو گے تو عادت کا پتہ چل جائے گا. لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے کہ تنہائیوں میں بھی پڑھتا ہے. اور لین دین کر لو گے تو اس کی نیت کا پتہ چل جائے گا. میں آپ کو کسوٹی دے رہا ہوں، اس کسوٹی کو لے کے میدان عمل میں اتر جاؤ، پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے ولی ہیں. تو میرے پیارے، یہ ولایت بہت اہم چیز ہے. ایک ولی سے اگر آپ کو شرف نیاز حاصل ہو گیا، ملاقات کا شرف ہو گیا، تو وہ دن آپ کی قسمت کی بلندی کا دن ہے کہ اللہ کے ایک دوست بندے سے آپ کی ملاقات کی. تو حضرات، حضور شیخ اعظم کے جشن میں آپ آئے ہیں، اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے. میرے والد تھے، میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، بڑی فقیرانہ زندگی تھی. کوئی لالچ نہیں، دنیا کی حاجت نہیں، دنیا سے رغبت نہیں، بالکل ایک فقیرانہ زندگی. اگر کچھ فکر تھی تو بس دین و سنیت کی فکر تھی. ادارے قائم کرتے رہے، بچوں کو نصیحتیں کرتے رہے، تعلیم و تعلم کا بچوں کا انتظام کرتے رہے. اسی میں پوری زندگی آپ نے گزار دی، اسی میں پوری زندگی گزاری. صوفی میزان الرحمان صاحب بنگلہ دیش کے ہیں. جس وقت آپ نے پردہ فرمایا اسماعیلیہ ہاسپٹل بمبئی میں، تو آپریشن تھیٹر میں ان کو لے جایا جا رہا تھا. تو اس وقت مجھے بلایا، اور صوفی میزان الرحمان صاحب بنگلہ دیش سے دیکھنے کے لیے آئے تھے، انہیں بھی بلایا. اور ذکر ویرانی صاحب ایک ممبئی کے تھے، وہ بھی تھے. اب آپ سوچئے کتنا وہ وقت ہوتا ہے ایسا، لوگ اپنی اولادوں کے لیے، گھر کے لیے وصیتیں کرتے ہیں نا. شیخ اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ صوفی صاحب، وہ مدرسہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں کروں گا، اگر میں نہیں رہوں گا تو یہ محمود میاں یہ کریں گے، آپ لوگ ان کا ساتھ دیجیے گا. یہ ان کے وہ آخری جملے تھے جو ہم نے سنے. اس کے بعد آپریشن تھیٹر میں گئے، آپریشن ہوا، پھر اللہ نے اتنی ہی زندگی رکھی تھی، وہ پردہ فرما گئے. ہم نے آخری وقت میں ان کے صرف یہ 3 جملے سنے، 3 جملے سنے. ذکر ویرانی سے فرمایا کہ جامع شب کا خیال رکھنا اور محمود میاں کا ساتھ دینا، یہ مشن ہمیں بہت آگے تک لے جانا ہے. میں زندہ رہا تو کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اگر نہیں رہوں گا تو تم لوگ ساتھ دینا. اور صوفی صاحب سے فرمایا بنگلہ دیش میں جو مدرسہ قائم کیا ہے اس کے لیے آپ ساتھ دیجیے گا تاکہ وہ سنیت کا ایک مضبوط قلعہ بنے. یہ ہمارے والد کی زندگی تھی کہ اس آخری وقت میں نہ انہیں بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ ان کے مستقبل کا خیال. اگر خیال ہے تو صرف دین و سنیت کا خیال ہے، دین کی اشاعت کا خیال ہے. میں نے یہ دیکھا ہے اور میں نے یہ محسوس کیا ہے. اور بحمد تعالیٰ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی بھی اسی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ سب دعا کیجئے کہ مولا کریم ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمیں استقامت عطا فرمائے. میں بھی اپنے والد کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر